نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کب تیر ملامت نکلے گا کماں سے، کب برق گرے گی بیداد گروں پر۔ جن جن کو تمنائے کلا ہے انہیں کہہ دو، دستار سلامت نہیں رہتی ہیں سروں پر۔ چھاؤں کے لیے بھیگ بہت ابر سے مانگی، جس دھوپ کو رہنا آتا رہی ہے وہ سروں پر۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ علامات قیامت سے ہے، اور علامہ قیامت کا ایک چیپٹر ہے امام مہدی، ظہور امام مہدی، ایک چیپٹر ہے نزول عیسیٰ، تیسرا چیپٹر ہے خروج دجال۔ یہ مین چیپٹر ہیں علامات قیامت کے۔ تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک موضوع پہ بات کریں گے، جو موضوع ہے دجال، خروج دجال، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت ڈرایا۔ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا، اس کا نام و نسب بتایا، اس کا حلیہ بتایا، اس کے آنے سے پہلے کے حالات بتائے، اس کے آنے کے وقت کے حالات بتائے، اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا یہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل احاطہ فرمایا، اور کوئی ایسی بات دجال سے متعلق جو مومنین کے لیے بہت ہی اہم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا بار بار بتائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ہوشیار کیا، اور یہ دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میری موجودگی میں آیا تو میں تمہاری اس سے حفاظت کروں گا، اور میرے بعد اگر آیا، میرے دنیا سے جانے کے بعد آیا، تو آپ نے فرمایا تم اس سے بھاگنا۔ دجال سے مقابلے کو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دجال سے مقابلہ صرف دو آدمی کریں گے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آسمان سے نازل ہوں گے خانہ کعبہ کی چھت پہ، اور بعض روایتوں میں آیا ہے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی سفید مینار پر، جس مسجد کا نام مسجد اموی ہوگا۔ زیادہ روایتیں دمشق کے اموی مسجد سے متعلق ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت ڈرایا دجال سے، اور احوال بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو تاکید فرمائی کہ جب دجال آئے تو تم نے ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرو، اور بعض روایتوں میں آیا کہ شروع کی 10 آیات کی تلاوت کرو۔ تو جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو دجال انسانوں میں سے ہوگا، اور قوم یہود میں سے ہوگا، یہودیوں میں سے ہوگا، اور ابن سیاد کی اولاد ہوگا، اس کے باپ کا نام ابن سیاد ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، کالا سیاہ چہرہ ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ اس کی باہر آئی ہوئی ہوگی، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان میں خم ہوگا، اور انتہائی بدصورت شخص کا مالک اور حامل ہوگا، اور ماتھے پہ اس کے لکھا ہوگا کاف الف ف ر، کافر۔ یہ مختلف حدیثوں میں مختلف علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ کانا دجال کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، چوتھا دن عام دنوں کے برابر ہوگا،
تو علماء نے حساب جب لگایا تو یہ تقریباً 14.5 مہینے بنتے ہیں۔ تو کانا دجال کا دنیا میں قیام 14.5 مہینے رہے گا۔ تو کانا دجال سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے، جتنے بھی آزمائشیں دنیا کے اندر مومنین پر آئیں، ان میں سب سے بڑی آزمائش کانا دجال کے آنے کے بعد ہوگی۔ اتنی بڑی آزمائش کبھی بھی مسلمانوں پر نہیں آئی ہوگی جتنی کانا دجال کے آنے کے بعد مسلمانوں پر ہوگی۔ اب وہ آزمائش کیا ہوگی، اس کی شکلیں کیا ہوں گی؟ کانا دجال جب آئے گا تو رزق کانا دجال کے ہاتھ میں ہوگا، اور کانا دجال ایک جادوگر ہوگا۔ کانا دجال کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہوں گے، جو اس کو خدا مانے گا وہ اس کو رزق دے گا، اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا، جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا، اس کو وہ بھوکا مار دے گا، قتل کرے گا، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کرے گا۔ اور کانا دجال پر ایمان لانے والوں کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوگا، ایک خاص ذہنیت کے لوگ کانا دجال کو خدا مانیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر، کاف الف فے رے، ماتھے پہ لکھا ہوگا اس کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھنا جانتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھ لے گا، ایسے لکھا ہوگا ماتھے پہ کافر۔ جو مومنین ہیں وہ دیکھیں گے، اور کانا ہوگا، بدصورت ہوگا، جادوگر ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کو خدا مانیں گے۔ کیوں؟ دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو مجبوری میں کہ خدا مانیں گے تو روٹی ملے گی، دوسرا اس کے چمتکار دیکھ کر۔ اس کے چمتکار بہت ہوں گے، چونکہ جادوگر ہوگا تو اس کے چمتکار ہوں گے۔ کیا؟ آسمان سے پانی برسائے گا، اس کے حکم سے بارش ہوگی، مردے کو زندہ کرے گا، اور لوگوں کے مسئلے کھڑے کھڑے فٹافٹ حل کر دے گا۔ تو ان چمتکاروں سے لوگ متاثر ہو کے اس کو ایمان لیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ آج بھی لوگ بابوں کے پاس، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عجیب و غریب ان کی شکلیں ہوتی ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کو لاکھ سمجھائیں لیکن نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں جانے سے فائدہ تو ہوتا ہے، ہم بیمار تھے ٹھیک ہو گئے، ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی اولاد ہو گئی، ہمارے اوپر بندش تھی اس نے بندش کاٹ دی، ہمارے اوپر سفلی جادو تھا اس نے ختم کر دیا۔ یعنی دنیاوی فائدے دیکھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ آج بھی یہ ڈھونگی بابا وغیرہ ہیں، جتنے عامل اس وقت بیٹھتے ہیں آستانوں میں ادھر ادھر، ان میں آج اکثریت جادوگروں کی ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں، اور ان جانے والوں میں زیادہ تعداد کس کی ہوتی ہے؟ عورتوں کی ہوتی ہے۔ عورتیں زیادہ توہم پرست ہوتی ہیں، عورتیں چکروں پہ زیادہ آ جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانا دجال پہ سب سے زیادہ عورتیں ایمان لائیں گی۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کانا دجال چلے گا تو رزق کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، پکے پکائے کھانے اس کے ساتھ ہوں گے، اور جو اس پہ ایمان لائے گا اس کو وہ راشن، اس کا گھر اس راشن سے بھر دے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو وہ سزائے دے گا۔ تو کانا دجال اور جو مومنین ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کانا دجال کے خروج کا سنو، تم پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل جانا، اس کا سامنا مت کرنا، اس سے جتنا بچ سکو بچنا، چونکہ اس سے مقابلہ کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوگی، بلکہ علماء، مفتی، صوفیہ کے بس کی بھی بات نہیں ہوگی۔ اتنا زبردست جادو ہوگا اس کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں جو آنے کے مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کانے دجال سے امت محمدیہ کو نجات دلائیں گے، اور ان کی مدد کے لیے حضرت امام مہدی موجود ہوں گے۔
حدیثیں بہت ساری ہیں لیکن ساری حدیثیں ابھی نہیں سنائی جا سکتی. میں واقعاتی صورت میں آپ کو کانا دجال کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں. اب کانا دجال کو ماننے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کانا دجال آج ہم کیا کہتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کانا دجال کو ماننے کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ بن چکا ہے لوگوں کا، وہ مائنڈ سیٹ تیار ہو چکا. دیکھیں نا آپ، اس مسلمان نے جس کے یہاں ناچ گانا حرام تھا، سود حرام تھا، رشوت حرام تھی، شراب حرام تھی، بے پردگی حرام تھی، بہت ساری چیزیں حرام تھیں، لیکن آج مسلمان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں، بلکہ اس کے جائز ہونے کے جواز بھی پیش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ نادے میں برا سمجھ کے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ جائز سمجھ کے کر رہے ہیں. جو برا سمجھ کے کر رہے ہیں، ایمان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، ان کا تو ایمان سلامت رہے گا. اور جو اس کو جائز سمجھ کے کر رہے ہیں، جو اس کے جواز کی دلیلیں دے رہے ہیں، وہ عذر گناہ بدتر گناہ میں ہے کہ گناہ کا جواز پیش کرنا گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنے سے ایمان سلامت رہتا ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اور کسی گناہ کو جائز سمجھ کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کا انکار کر رہا ہے. قرآن و سنت نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے، اس کو وہ جائز کہہ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کانا دجال کو ماننے کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ بن چکا ہے. مثال، اب ایک آدمی ہے ہمارے علاقے میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے لیے یا صوبائی اسمبلی کے لیے یا چیئرمین شپ کے لیے یا کونسلر. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو چور ہے، یہ زانی ہے، ڈاکو ہے، مافیا کا آدمی ہے، بیڈ کریکٹر آدمی ہے. لیکن لوگ اس کے حمایتی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، چور ہے، اچکا ہے، بےایمان ہے، لیکن گلی تو بنوائی نا، سڑک تو بنوائی، گلیوں میں نلکے تو لگائے، پانی تو لے کے آیا، گیس تو لگوائی. یعنی یہ دنیاوی فائدے جو ہیں دنیاوی، ان کو گناتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کھاتا ہے، لگاتا بھی تو ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے نہیں ہے لوگوں کا آج کہ چور ہے، مان رہے ہیں چور ہے، ڈاکو ہے، بےایمان ہے، لیکن کیا ہے، ہمارے کچھ کام کر دیے اس نے تو ہمیں قبول ہے. کانا دجال کا یہی مائنڈ سیٹ تو ہوگا جو کانا دجال کو قبول کرے گا. آج ہم جن لوگوں کو جانتے بوجھتے ووٹ دے رہے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ چور ہیں، اچکے، ان کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے، مگر کیا ہے، وہ اس نے موٹر وے بنوایا تھا نا، اس نے بجلی کے پاور پلانٹ لگائے تھے نا، اس نے فلاں معاہدہ کیا تھا، فلاں معاہدہ کیا تھا، اور ہم نے ان چور چکوں کو قبول کر لیا. یہی مائنڈ سیٹ چاہیے کانا دجال کو قبول کرنے کے لیے. تو اب یہ ذہن ہمارا بنا کیسے؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمارے لیڈروں نے بنایا. یہ ہمارے جو دجالی ذہن، اصل میں دجال کے معنی کو سمجھیں آپ پہلے کہ دجال کے معنی کیا ہے. دجل سے دجال ہے. دجل کہتے ہیں دکھانا کچھ اور بتانا کچھ. جو چیز دکھا رہا ہے وہ ہے نہیں، جو ہے وہ بتا نہیں رہا ہے. یعنی دھوکہ دینے والے کو دجل کہتے ہیں. دجل دھوکہ. دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دکھانا کچھ، بیچنا کچھ، دکھانا کچھ، دینا کچھ، دھوکہ. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثون دجالون، میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، اور سب سے بڑا، سب سے آخری دجال یہی دجال فرمایا، کانا دجال. کانا دجال. کانا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ سے اندھا ہوگا. تو کانا آج کانا دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجالی ایک سسٹم ہے. پہلے دجالی سسٹم آئے گا، پھر اس کے بعد دجال آئے گا. آج یہودی جو ہے نا، دجالی سسٹم دنیا کے اندر انہوں نے بنا دیا ہے. اسرائیل لے کر اسرائیل میں کام کیا ہے. امریکہ میں ایریا 52 اہل علم لوگ جانتے ہیں، ایریا 51، وہاں پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، تجربات ہو رہے ہیں. برمودا ٹرائنگل کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو ایک دجالی سسٹم بنا دیا گیا ہے. ہر چیز کو، آپ کی اقتصادیات کو، آپ کی معیشت کو
سودی نظام کے اندر چکر دیا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نام پر ایک بہت بڑا دجالی سسٹم قائم کر دیا گیا ہے. ابھی یہ جو ہم خود اگا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں یہ کھلی چیزیں مل رہی ہیں یہ سب بند ہو جائیں گی. اب یہ ٹیٹرا پیکنگ سسٹم کوئی چیز کھلی نہیں ملے گی. ہم جہاں جو چیزیں اگائیں گے وہ یہود و نصارہ مغرب اور امریکہ خرید لے گا اور ہمیں اپنے استعمال کے لیے ان سے ڈالرز میں وہ چیز خریدنی پڑے گی. آج ایسے ہی ہو رہے ہیں. نہیں اپنی سستی چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد مہنگی چینی ڈالر دے کے ان سے خریدتے ہیں. اپنی اعلیٰ قسم کی گندم ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر سڑی ہوئی گندم 2 نمبر گندم ڈالر کے بدلے ہم خریدتے ہیں دوبارہ. تو یہ ڈالر کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ خیر ایک الگ موضوع ہے. یہ ڈالر جو پوری دنیا کے اندر ایک کرنسی کا اسٹینڈرڈ جو ڈالر سے مقرر کیا گیا ہے نا سونے کا ختم کر کے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں مہنگائی ہمارے حکمرانوں کے قابو میں نہیں ہے. وہ ڈالر کو روتے رہتے ہیں جی ڈالر نہیں ہے. تو یہ دجالی سسٹم کی ساری جو ہے نا شکلیں ہیں. یہ بینکنگ سسٹم میں راکس چائلڈ نے 1717 میں بنایا. یہ راکس چائلڈ فیملی کو دنیا جانتی ہے. دنیا کے امیر ترین 1000 سال سے زیادہ ہو گیا امیر ترین لوگ ہیں. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے پیچھے انتہا ہیں. تو یہ سارا دجالی سسٹم ہر چیز میں آپ کے دجالی سسٹم گھسا ہوا. تو اس کا مقابلہ ہم قرآن و سنت سے کر سکتے ہیں. یہ جمہوریت سے کمیونزم سے سوشلزم سے یہ جو ڈھکوسلے ہیں یہ خود یہودیوں کے پیدا کرتے ہیں. یہ خود دجالی سسٹم کا ویسے ایک سسٹم ہے. خاص طور پہ یہ جمہوریت سسٹم یہ دنیا کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ سسٹم لائے گئے. دنیا میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پہ عمل کرنے والے جو پابند لوگ ہیں نا سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ جو سب سے زیادہ ہیں جو اپنے مذہب کو ہاتھوں سے اور دانتوں سے جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ یہودی ہیں. مسلمان اتنا پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے. عیسائی تو خیر ہے ہی نہیں برائے نام رہ گئے. ہندو رسم و رواج تک ان کا دین ہے. مسلمان بھی ہیں وہ بھی رسم و رواج جی طور پر دین پہ عمل کرتے ہیں لیکن اصل اپنی حقیقت کو جانتے ہوئے اسپرٹ کے ساتھ اپنے مذہب کی ہو کہ وہ مذہب غلط ہے سب سے زیادہ پریکٹسنگ یہودی ہیں. آج بھی ہفتے اور اتوار کو جو یہودیوں کا دن ہوتا ہے عبادت کا ہفتے اور اتوار کو اسرائیل میں سناٹا ہو جاتا ہے. یعنی یہاں تک کہ مسلمان بھی دکان بند کر دیتے ہیں وجہ اس کی گاہک ہی نہیں ہوتے. تو وہ اتنے پابند ہیں آج بھی. اور جمعے کے دن وہ کھانا پکانے سے فارغ ہو جاتا ہے یہودی. یہودیوں کے یہاں ہفتے اتوار کو چولہا جلانا منع ہے. ہفتے اتوار کو وہ چولہا نہیں جلاتے. ہفتے اتوار کو آنے سے پہلے وہ پکا وکا کے اپنا 2 دن کا کھانا رکھ دیتے ہیں اور ہفتہ اتوار کو صرف جا کے بیت المقدس میں وہ جو دیوار ہے قدیم جہاں جا کے یہ لوگ توریت پڑھتے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی رسومات ادا کرتے ہیں. اور وہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے. تو یہودی جو ہے اپنے بچوں کو ہمارے یہاں کس طرح بچے قرآن پڑھ رہے ہیں بس ناظرہ قرآن پڑھ لیا قرآن ختم بس اب ساری زندگی اٹھا کے نہیں دیکھتا. یہودیوں کیا توریت بچوں کو رٹائی جا رہی ہے. رمضان کے بعد ختم. رمضان میں کسی چیز کو گناہ سمجھ رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا عید کے بعد پھر شروع وہ بھی چل دو ورنہ رمضان میں بھی سب چلتا رہتا ہے. اور کتنے % لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں. 1982 میں ایک سروے ہوا تھا اس کے مطابق اب کا تو مجھے پتہ نہیں 1982 میں ایک سروے ہوا تھا کہ مسلمانوں میں کتنے % لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلا 4% لوگ نماز پڑھتے ہیں 96% بے نمازی. چلیے میں کہتا ہوں اب اضافہ ہو گیا ہوگا لیکن وہ نماز جو پڑھتے ہیں اس نماز سے ان کی زندگی کتنی تبدیل ہو رہی ہے. نماز کا جو اصل مقصد بتایا قرآن نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب رکے نا. تو کان دجال کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا، یہ تو پیچھے میں نے ذکر کیا، اب کان دجال آ جائے گا. جن لوگوں نے موجودہ سیاستدانوں کو قبول کر لیا، موجودہ نظام کو قبول کر لیا کہ بینکنگ سسٹم، آئی ایم ایف کا سسٹم، ورلڈ بینک سسٹم، یو این او والا فلانا ڈھماکہ، جو یہ موجودہ فلم اور ڈراموں پہ جو لگے ہوئے ہیں لوگ کہ جس کے بغیر ان کی روٹی نہیں ہضم ہو رہی، تو یہی مائنڈ سیٹ کانا دجال کو قبول کرے. میں اپنی گزارشات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اس سلسلے کو انشاءاللہ ابھی ہم جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.